السلام علیکم ناظرین، پروگرام پیام امن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ضیاء المرتضیٰ بھیروی۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے لیلۃ القدر کیا ہے۔ شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر ظہیر عباس قادری صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ شب قدر بیسیکلی ہے کیا چیز؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ پیام امن میں شرکت ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو ڈھیر ترقیوں سے نوازے اور اس پروگرام کو کروڑوں دلوں تک پہنچائے اور پھر مؤثر فرمائے۔ بہت خوبصورت سوال ہے اور یہ بہت خوبصورت ٹاپک بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بعین ہی وہی سوال کیا ہے جو کہ آج آپ نے مجھ سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قدر کے اندر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو، یعنی قرآن مقدس کو، لیلۃ القدر میں۔ سورہ قدر کی دوسری آیت ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم لوگوں کو کیا ادراک ہے، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی، یہ تو سوالیہ انداز تھا، آگے جواب ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ ایک رات ایسی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے، یعنی لیلۃ القدر ایسی رات ہے جو کہ 1000 مہینوں کے دن اور راتیں اگر کوئی مسلمان عبادت کرے، دنوں کو روزہ رکھے اور جہاد کرے اور راتوں کو جاگے اور شب بیداری کرے تو 1000 مہینے گزر جائیں، یعنی 83 سال اور کچھ مہینے یہ بنتے ہیں۔ تو اتنا عرصہ ڈے اینڈ نائٹ اگر عبادت میں رہے تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے شب قدر کو پا لیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ایک رات رمضان المبارک کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے تو گویا کہ اس نے 83 سال یا 84 سال کا جو عرصہ ہے وہ ایک رات میں حاصل کر لیا، مگر وہ عرصہ ایسا ہے جو ہر وقت عبادت میں رہا، اور یقیناً یہ ولی کامل ہونے کی دلیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو یہ لیلۃ القدر ہے۔ مین کہ 84 سال کی لگاتار عبادت اور لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت، بالکل یہ برابر ہے۔ یہ فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات ہوتے تھے؟ لیلۃ القدر میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ آپ لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرتے تھے۔ الصحیح المسلم اور مسند امام احمد بن حنبل اور حدیث کی دیگر جو جید اور مستند اور اوتھینٹک بکس ہیں، ان کی روشنی میں یہ ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ آقا علیہ السلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کا مین مقصد ہی لیلۃ القدر کی تلاش کرنا ہے، اور آقا علیہ السلام شاہ فرماتے کہ جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخشش کا پروانہ بھی جاری کر دیا۔ پھر یہ جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جتنی روحانیت سٹرونگ ہوتی ہے، اس کے مطابق، یا یوں کہہ لیں جتنا ظرف بڑا ہوتا ہے اور اسی ظرف کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عنایت اور عطا ملتی ہے۔ لہٰذا آقا علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ صلاۃ التراویح ادا فرماتے، تلاوت قرآن ادا فرماتے، کبھی بہت لمبا قیام اور لمبے سجدوں والی نماز ادا فرماتے، اور کبھی مختصر قیام اور مختصر سجدے، پھر لمبی طویل دعا کر کے اور زاریوں کے ساتھ، رقت کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ آقا علیہ السلام دعا فرماتے، اپنے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے، اور دونوں جہانوں میں اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا فرماتے۔ تو آقا علیہ السلام کا یہ معمول تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آج کے اس دور میں، چونکہ ہماری زندگی آسانیوں سے بھری پڑی ہے اور ہم غافل بھی بہت زیادہ ہو چکے ہیں اس وجہ سے، تو ہمیں چاہیے کہ آج کے دور میں جو ہے ہر طاق رات جو ہے نا اسے تلاش کریں، طاق رات میں لیلۃ القدر کو، اور اس کے اندر ہم یہ کریں کہ کم از کم ہم صلاۃ التراویح با جماعت ادا کر لیں، اور ہر طاق رات میں ہم نماز ادا کر لیں کہ ایسی نماز کہ جس میں کم از کم چند نوافل ضرور ہوں، تلاوت قرآن پاک کر لیں، کم از کم آدھا گھنٹہ تو ہونا چاہیے، 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، تاکہ اگر یہی لیلۃ القدر ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ایک بار بخشش مانگنے سے بخش دیا جاتا ہے، 100 بار مانگیں گے تو رب ضرور کرم فرمائے گا۔ پھر
اس رات میں دعا کا اہتمام ہم ضرور کریں، اپنے لیے، فیملی کے لیے، خاندان کے لوگوں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، ملک پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے، پوری دنیا میں مسلمانوں کے عزت، آبرو اور پرچم اسلام کو سربلند رکھنے کے لیے تو ہر طاق رات میں ہم دعا کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا کہ ہمیں لیلۃ القدر مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں تو ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ جی بالکل، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طرف سے کافی نشانیاں ہیں۔ تفسیر روح البیان ہے، تفسیر عزیزی ہے، ان تفسیر ساوی ہے، ان کے اندر باقاعدہ لیلۃ القدر کی نشانیاں آتی ہیں۔ وہ یہ، یعنی میں مختصراً عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ ہے کہ لیلۃ القدر کھلی ہوئی رات ہوتی ہے، اس میں گھٹن محسوس نہیں ہوتی، اور یہ فیلنگز روحانیت والے لوگوں کو زیادہ اچھے انداز میں پتہ چل جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو بھی اس کی بعض دفعہ نشانیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر لیلۃ القدر یہ ہے کہ اس میں ایسا ہوتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند جیسا نور ہوتا ہے، اگرچہ یہ رات 27ویں ہے، اس میں 14ویں رات کا چاند جو ہے نا وہ طلوع نہیں ہوتا یا ظاہر نہیں ہوتا، مگر روشنی اور ٹھنڈک اور بھینی بھینی روشنی جو مدھم سی دلوں کے اندر گھر کر جاتی ہے، تو وہ نورانی روشنی اس رات میں نصیب ہوتی ہے۔ نورانی رات ہوتی ہے، نورانی رات بھی ہوتی ہے، اور اگلی بات یہ کہ اس رات میں جو ہے نا سمندروں کا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے، یہ باقاعدہ صحابہ کرام سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے باقاعدہ ثابت ہوتا ہے۔ پھر اس رات میں دلوں میں قدرتی طور پر ایک سکون ہوتا ہے۔ پھر اس رات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بندے، اس کی بہت ساری علامات، جانوروں کے اندر بھی اس کی علامات پائی جاتی ہیں۔ یہ جو کلاب ہوتے ہیں، کتے ہوتے ہیں، وہ اس رات کو اپنی آوازیں نہیں نکالتے۔ اچھا، ہاں جی، اور اس رات کو جانور بھی ظلم کرنے سے یا پھر حملہ کرنے سے باز رہتے ہیں، اگرچہ وہ اختیار بھی رکھتے ہوں۔ جو لوگ جنگلوں میں ہیں یا جو لوگ سمندروں میں ہیں، افواج ہو گئی یا مسافر ہو گئے، یا پھر اس طرح بہت سارے ایسے لوگ کہ جو آج بھی ایسی ڈیوٹیوں پر فائز ہیں کہ وہ محسوس کر سکتے ہیں، تو انہیں وہاں بھی محسوس ہوتا ہے۔ سٹیز میں رہنے والے لوگ جو ہیں، ان کے دلوں میں اطمینان، عبادت کی طرف لگاؤ، اور دلوں کے اندر ایک قدرتی طور پر جو ہے نا وہ سکون ہوتا ہے، چونکہ یہ رات صرف مخصوص لوگوں کے لیے نہیں، جیسے یہ رات ہر کیٹیگری کے لوگوں کے لیے ہے، نیکوکاروں کے لیے بھی، گناہ گاروں کے لیے بھی، ہم جیسے نکموں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس رات سے چونکہ نوازنا ہوتا ہے، بطور خاص مومنوں کو، مسلمانوں کو، لہذا اس کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی اطمینان قلب ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ پھر اس کی جو تلاش ہے وہ کیسے ممکن ہے، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کرو۔ تو وہ مسلمان جو اعتکاف کرتے ہیں اور اعتکاف میں عبادت کی نیت ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر عبادت کرتے رہتے ہیں، تو انہیں طاق رات مل جاتی ہے۔ اس سال معاملہ یہ ہوا ہے کہ کورونا کی وجہ سے لاکھوں مسلمان اعتکاف نہیں بیٹھ سکے، اور یہ SOPs کا لحاظ کرنا ہم پاکستانیوں اور انسانوں کے لیے ضروری بھی ہے، کیونکہ اس کے بڑے نقصانات ظاہر ہو رہے ہیں دنیا میں۔ لہٰذا اب اس حالت میں جو اعتکاف بیٹھ چکے ہیں وہ بھی، اور جو نہیں بیٹھ سکے حسرت ہونے یا نیت ہونے کے باوجود بھی، انہیں چاہیے کہ ہر طاق رات کے اندر تلاوت اور صلاۃ و تسبیح، صلاۃ و تراویح اور نماز توبہ کے 2 نوافل، ان کا اہتمام کریں تاکہ یہ رات مل جائے۔ اور ان آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ یہ جو آخری عشرے کی رات 7 راتیں ہیں، ان 5 راتیں اور پھر 7 بھی ہو سکتی ہیں، تو ان راتوں میں آپ کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے۔ ویسے تو فرمان یہ ہے کہ پورے سال کے اندر اس کو تلاش کیا گیا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان میں بھی اس کو تلاش کیا، پھر پورے رمضان المبارک میں تلاش کیا، پھر آقا علیہ السلام نے آخر میں ہم گناہ گار امتیوں کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے مہر لگا دی، اور فرمایا کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور عبادت کر کے تلاش کرو، اور طاق راتوں میں تلاش کرو۔ جو طاق راتوں میں عبادت کرے گا اسے لیلۃ القدر مل جائے گی، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ گناہ گاروں کے لیے بخشش کی سند ہے، لیلۃ القدر اولیاء کے لیے اللہ کے قرب کی سند ہے، اور لیلۃ القدر عرفاء عارفین کے لیے اللہ تعالیٰ کے جلوے کی رات ہے۔ لہٰذا لیلۃ القدر کو ہر صورت تلاش کرنا چاہیے، جس نے تلاش کیا یا کوشش بھی کی، حتیٰ کہ طاق راتوں میں صرف سبحان اللہ ہی کہہ لیا، تو وہ انسان خوش بختوں کے زمرے میں آ جائے گا۔ اور خدا نخواستہ جو اس سے غافل رہا،
سمجھیں کہ اس نے زندگی میں سب کچھ کھو دیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ جیسا کہ کرونا کی وجہ سے لوگ مساجد میں اعتکاف نہیں کر رہے، جی کیا ممکن ہے کہ گھروں میں نفلی اعتکاف ایک رات کے لیے تاک راتوں میں بیٹھا جائے؟ جی، اس بارے میں تو باقاعدہ پوری امت کے مفتیان کرام کا فتویٰ 1400 سال سے موجود ہے، اور اس بار بھی فتویٰ آ چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ گھر میں مرد کا اعتکاف نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مساجد بڑی کھلی دی ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد میں فیصل مسجد سے لے کر اور بڑی بڑی مساجد جو ہیں وہ بڑے وسیع ہیں، لہٰذا اعتکاف مسجد ہی میں ہوتا ہے۔ اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں آپ بیٹھ سکتے ہیں، کرونا SOPs جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ان کا لحاظ ہر صورت کریں اور ان سے کبھی بھی غفلت نہ برتیں۔ فتویٰ تمام مفتیان اسلام کا فتویٰ اسی پر ہے کہ کرونا SOPs جو حکومت کی طرف سے لاگو کیے گئے ہیں ان پر عمل کرنا واجب ہے، اور اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لیلۃ القدر کو پانے کی نیت سے ادھر سے گناہ گار ہو رہے ہوں، تو اس بات کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اعتکاف جو ہے وہ ہم گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے، مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھیں، اور مسلمان مرد جو ہیں اگر بیٹھنا چاہیں تو مسجد میں بیٹھیں، اور اگر اعتکاف نہ بھی کریں تو اپنے گھروں میں نفلی عبادت کا، تلاوت کا اور صلاۃ و تسبیح کا اور دعا کا اہتمام ہر صورت کریں۔ تو لیلۃ القدر کا مسجد میں ملنا ضروری نہیں، کسی بھی جگہ آپ کو مل سکتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ عبادت کے ذریعے، نوافل کے ذریعے جب لیلۃ القدر کو کوئی پا لیتا ہے جی، تو اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا؟ یہ بڑا وسیع سوال ہے، اور یہ خوبصورت سوال ہے، اور اس کا جواب بھی بڑا وسیع ہے۔ وہ یہ کہ میں پہلے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے ظرف کے مطابق عطا فرماتا ہے، تو جو ہمارے ایمان کا لیول ہے اسی کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر مل گئی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کتب حدیث کے اندر بھی اور ویسے بھی تاریخ اسلام کے اندر موجود ہے، ہماری زندگی میں بھی ایسی بہت ساری ہستیاں، ان سے ملاقاتیں ہوئیں پھر جنہوں نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ تو ان ساری چیزوں کے بعد جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ہم جیسے جو گناہ گار لوگ ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کسی خواب کے ذریعے بتا دیتا ہے کہ تمہیں لیلۃ القدر ملی ہے، یا پھر یہ کہ اچھا خواب آ جاتا ہے، یا پھر بندہ دیکھتا ہے کہ، اور خواب کو بھی بالکل نارمل نہ لیا جائے، بلکہ مومن کی زندگی کے جو 50% فیصلے ہیں ان کا تعلق خوابوں کے ساتھ ہے۔ اگر آج ہم کروڑوں یا اربوں قربانیاں کرتے ہیں تو وہ بھی ایک خواب ہی کا نتیجہ ہے جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آیا تھا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو خواب ہے وہ بھی قرآن مقدس میں ذکر ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی باقاعدہ اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے فرمایا ہے۔ تو جو بہت سارے لوگوں کو خواب میں پتہ چل جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو روحانی تسکین مل جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کو واضح طور پر اللہ تعالیٰ آنکھوں سے دکھا دیتا ہے کہ یہ شب قدر ہے، اور اس شب قدر کے اندر بڑی بڑی زیارتیں اور جلوے مومنوں کو عطا فرماتا ہے، جو آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں بھی مومنوں کو سر کی آنکھوں سے ایسے جلوے نظر آتے ہیں، اور میں ایسے بہت ساری شخصیات کو جانتا بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ شرف عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو لیلۃ القدر کے یہ یقین ہونا کہ یہ رات ہی لیلۃ القدر تھی، یہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ضرور بتاتا ہے، وہ جس کو طلب ہو، جتنی طلب زیادہ ہوگی، ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، روحانیت پر ظاہر پر تو ہم بڑی محنت کرتے ہیں، مگر روحانیت پر اس سے بھی زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم نے روحانیت پر زیادہ محنت کی ہوگی تو ہمیں کوئی نہ کوئی نشانی اللہ کی طرف سے وہ ضرور مل جاتی ہے جو شریعت کے دائرہ کار کے اندر بھی ہوتی ہے، اور وہ حتمی ہونا بھی اس کا ممکن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شب قدر کے حوالے سے عام مسلمان کو کیا چاہیے کہ اس کے حوالے سے گائیڈنس لینے کے لیے، اس کے حوالے سے رہنمائی لینے کے لیے کیا کرے؟ جی، گائیڈنس لینے کے لیے جو ہے وہ مسلمان کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو کتب احادیث کا مطالعہ کرے جن کے اندر باقاعدہ طور پر لیلۃ القدر کا ذکر آیا ہے، اور چونکہ تمام تفاسیر کے اندر سورہ قدر موجود ہے قرآن مقدس میں، تو سورہ قدر کی جو تفاسیر ہیں اگر آپ انہیں پڑھتے ہیں تو بہت ساری مختصر بھی ہیں، بہت ساری طویل بھی ہیں تفسیریں، مگر ان میں پڑھنے کے بعد آپ ایک ایسے نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اس سال میں جو طاق راتیں ہیں ان میں یہ رات جو مجھے نصیب ہوئی ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور اس کو پوشیدہ جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ مومن اس میں جستجو کرے۔ یوں کہہ لیں کہ ہمارا جستجو کرنا، ہمارا محنت میں لگے رہنا، ہمارا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی چوکھٹ کو پکڑ کے رب سے گڑ گڑا کر مانگتے رہنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ لہٰذا جب ہم یوں کرتے ہیں تو پھر رب
کائنات نواز بھی دیتا ہے، اور یوں گائیڈنس کے لیے علماء بھی موجود ہیں، روحانی شخصیات بھی موجود ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جب مانگے تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی الہام فرما دیتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح تھا اور پھر تم کس نتیجے پر پہنچے ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں یہ بتائیں جی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کو آخری طاق راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے، جی پھر 27ویں رات کو اتنا فوکس کیوں کیا جاتا ہے؟ جی، یہ بھی بڑا خاص سوال ہے۔ تو 27ویں رات کے حوالے سے میں اگر کہنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک دفعہ طاق رات جو ہے لیلۃ القدر 21ویں کو ملی، پھر اکثر جو ہے آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں 27ویں کو ملی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت عظیم صحابی ہیں، اور دیگر جید صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے طاق رات کو 27ویں ہی پر محمول کیا ہے، اور باقاعدہ انہوں نے یہ تفسیر ساوی کے اندر، تفسیر عزیزی کے اندر بھی یہ باقاعدہ بات موجود ہے، یہ ساری روایات موجود ہیں کہ ولیوں کے سلطان ہیں اور غوث الاعظم ہیں، ان سے بھی پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ جو تابعی ہیں، انہوں نے بھی اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں ہی کو ہوتی ہے اکثر۔ یوں کہہ لیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ 100% ہر بار ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا، مگر اگر ہم کہیں کہ 80 to 90% 27ویں ہی کو ہوتی ہے تو کثرت سے ہوتی ہے تو یہ بات ٹھیک ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام کا، تابعین کا، جید اولیاء کرام کا، حضور غوث الاعظم کا، اور امت کے جو محدثین، فقہاء اور نامور ہستیاں ہیں ان تمام کا اگر نہ کہوں تو کم از کم اکثر کا اتفاق یہی ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں ہی کو ہوتی ہے۔ کثرت رائے ہے۔ جی، کثرت ڈاکٹر صاحب رائے۔ بہت شکریہ، آج آپ آپ کا ہمارے شکریہ۔ پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کا شکریہ۔ ناظرین، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔